सुनो 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 कुरान की कहानियाँ, रहमान की निशानियाँ, किस्से अम्बिया के सुनाए खुद खुदा ने, सुने जो भी जिन्नो इंस पाए वो आसानियाँ। सुनो 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 कुरान की कहानियाँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही प्यारे हंसते मुस्कुराते साथियों, सिलसिला कुरानी कहानियों में खुशामदीद, जहां आप सुनते हैं रंग बिरंगी नई पुरानी सीखती सिखलाती सच्ची तारीखी कुरानी मज़ेदार कहानियाँ। और कहानी सुनने से पहले आप अपने तमाम काम अच्छे तरीके से मुकम्मल कर लेते हैं। याद है ना कौन से अच्छे काम? यानी कि नमाज़ पढ़ना, कुरान का सबक पढ़ना, स्कूल का होमवर्क करना, अम्मी अब्बू की या बड़ों की कोई बात मानना जो उन्होंने आपसे कही हो, किसी को आपकी मदद की ज़रूरत हो तो वो मदद करना, और जहां आप बैठ के कहानी सुन रहे हैं उस जगह को अच्छी तरह साफ़ सुथरा करके। जी, आते हैं आज की कुरानी कहानी की जानिब। हम सुन रहे थे 16वें सिपारे में सूरह ताहा में जो अल्लाह ताला ने हमें कहानी सुनाई है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। और हमने सुना था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किस तरह फ़िरौन के दरबार से अपनी जान बचाने के लिए शहर से भाग खड़े हुए थे, और फिर शहर से वो कहाँ पहुँचे ये हम सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला किसी और वक्त। बस इतना जान लीजिए कि हज़रत मूसा कोई 10 साल रहे मिस्र से दूर। इस अरसे में उनकी शादी भी हो गई, उनके बच्चे भी हो गए, मगर उन्हें अपने वतन की, अपने रिश्तेदारों की याद बहुत सता रही थी। अब वो अपनी बीवी के हमराह मिस्र की तरफ चल दिए। रास्ते में एक अजीब वाक़या पेश आया जो हमें अल्लाह ताला ने सुनाया है सूरह ताहा में। अंधेरी रात थी, सर्दी ज़्यादा पड़ रही थी। जानते हैं ना, जब हम मिस्र की तरफ जाएं और जो अरब के ममालिक हैं वहाँ पे सहरा होता है बहुत ज़्यादा, और जो सहरा होता है वहाँ पे दिन में बहुत गर्मी और रात में नहायत सर्दी होती है। गर्म दिन और ठंडी रात। तो वो सहरा से गुज़र रहे थे और रात का वक्त था तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी। रास्ते का कोई सही निशान ना था कि किधर जाएं। कोई उस ज़माने में स्ट्रीट लाइट्स या कोई बत्तियां या कोई निशान थोड़ी लगे होते थे। यकायक आपको सामने एक पहाड़ी पर आग दिखाई दी। आपने अपने घर वालों से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं जाता हूँ, थोड़ी सी आग ले आऊँगा, तुम ताप भी लेना, और अगर आग के पास कोई मिल गया तो शायद रास्ते का भी कुछ अता पता चल जाए। हज़रत मूसा आग लेने की कोशिश में कदम बढ़ा रहे थे, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि जिस आग को वो लेने के लिए जा रहे हैं वहाँ उन्हें आग नहीं बल्कि कुछ और मिलने वाला है। आग सामने नज़र आ रही थी। अब जो उसके कुछ करीब आने लगे तो किसी ने आपका नाम लेकर पुकारा, ए मूसा। आप चौंक पड़े। इस बेजानी बूझी जगह ये जानने वाला कौन निकल आया जो नाम लेकर पुकार रहा है? अभी आप सोच ही रहे थे कि फिर आवाज़ आई, ए मूसा, मैं तुम्हारा रब हूँ, जूते उतार डालो। इस वक्त तुम तुवा की मुक़द्दस वादी में खड़े हो, और देखो मैंने तुम्हें पैगंबरी के लिए चुन लिया है। अब जो कुछ कहा जा रहा है उसे गौर से सुनो। हज़रत मूसा सुनते जा रहे थे और उन्हें आवाज़ आती जा रही थी, मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई इलाह नहीं, लिहाजा सिर्फ मेरी बंदगी करो, मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। यकीन रखो कि क़यामत का दिन ज़रूर आएगा, लेकिन मैंने उस पर पर्दा डाल रखा है ताकि ये अंदाज़ा हो जाए कि कौन कैसे काम करता है, और फिर हर शख्स को उसके कामों के मुताबिक बदला दिया जाए। और देखो कहीं ऐसा ना हो
کہ جو لوگ اس دن کے آنے کا یقین نہیں رکھتے ہیں بلکہ اپنی ہی خواہشات پر چلتے ہیں، وہ تمہیں میری اطاعت اور بندگی سے روک دیں۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام خاموش کھڑے اللہ تعالیٰ کا پیغام سن رہے تھے کہ اتنے میں ان سے پوچھا گیا، موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیک لگا لیتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں اور اس سے میرے اور بھی بہت سے کام نکلتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اسے زمین پر ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو ایک سانپ ہے جو ادھر ادھر دوڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر گھبرا گئے، پیٹھ پھیر کر بھاگے ہی تھے کہ آواز آئی، موسیٰ آگے بڑھ کر اسے پکڑ لو، ڈرو مت، تم بالکل محفوظ ہو۔ دیکھو پھر اسے ویسا ہی کیے دیتے ہیں جیسی کہ وہ تھی۔ ہمارے رسول تو ہمارے مقرب ہوتے ہیں، ڈرا نہیں کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی، آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا۔ اب سانپ کہاں تھا؟ وہی لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ اتنے میں پھر آواز آئی، اپنے ہاتھ کو ذرا اپنی بغل میں تو رکھو، یہ بالکل چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی بیماری کے۔ یہ دوسری پہچان ہوئی اس بات کی کہ تم سچ مچ ہمارے رسول ہو۔ یہ دونوں نشانیاں تم کو تمہارے رب کی طرف سے اس لیے دی جا رہی ہیں تاکہ تم فرعون، اس کے سرداروں اور اس کی قوم کو دکھاؤ اور انہیں ہماری نافرمانی سے روکو۔ یہ لوگ بڑے ہی سرکش اور نافرمان ہو گئے ہیں، اور ابھی کیا ہے، آگے چل کر تو ہم تم کو اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہو گئے۔ انسانوں میں سب سے اونچا درجہ جو کسی کو مل سکتا تھا وہ مل گیا۔ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کی عزت بھی حاصل ہوئی اور نبوت کے ثبوت میں 2 معجزے بھی۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ ایسی چیز جو ایک عام انسان نہ کر سکے، ایسا کام جو کوئی بھی ہمیں عام ہوتا ہوا دکھائی نہ دے۔ یعنی کہ کیسا ہو سکتا ہے کہ کوئی لاٹھی سانپ بن جائے، وہ بھی بغیر جادو کے؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے نبی ہی ایسا کر سکتے تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بہت سر اٹھایا ہے، اس کے درباری اور اس کی قوم سب کے سب حد سے گزر گئے ہیں، انہوں نے انتہائی ظلم پر کمر باندھی ہے۔ ان سے کہو کیا تم کو اللہ کا ڈر نہیں؟ اور فرعون سے کہو کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تیری زندگی ایک پاک زندگی ہو جائے؟ کیا میں تمہیں زندگی کا وہ راستہ بتاؤں جو تمہارے آقا اور مالک کو پسند ہے؟ حضرت موسیٰ نے اس حکم کو سنا، کانپ اٹھے۔ کتنی بڑی ذمہ داری ان پر ڈالی جا رہی تھی۔ وہی فرعون جو ملک مصر کا تنہا مالک تھا، جس کی قوت اور طاقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جس کی ساری قوم اس کے پھندے میں پھنسی تھی اور اس کے اشاروں پر ناچتی تھی۔ انسانی طاقت اور حکومت کی جو اونچی سے اونچی صورت ہو سکتی تھی وہ فرعون کو حاصل تھی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے، تنہا، جن کا کوئی ساتھی نہیں۔ حکومت اور دولت تو بڑی چیز ہے، ان کے پاس کچھ جانوروں کے سوا زندگی گزارنے کا بھی سامان نہیں تھا، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ حکم انہیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، جو اس کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور مددگار ہیں، جس کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ خود موجود ہوں، اس کو کسی اور کی کیا ضرورت۔ لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، مدد کے لیے اپنے مالک کے آگے ہاتھ پھیلائے، اور جب مدد کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، دعوت کی راہ میں مشکلات کا مقابلہ کرنے کی ہمت عطا فرما، میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان کو اس قابل بنا دے کہ تیرے فرمان کو اس طرح بیان کر سکوں کہ بات لوگوں کے دل میں اتر جائے۔ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے،
میرے گھر والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دیں، ان کی وجہ سے میری ڈھارس بندھے گی، مجھے سہارا ملے گا، وہ میرا ہاتھ بٹائیں گے، میں جو کچھ کہوں گا اس کی تصدیق کریں گے، اور یوں بھی وہ مجھ سے بہتر اور زوردار تقریر کر سکتے ہیں۔ پھر ہم دونوں مل کر اس خدمت کو انجام دیں گے، آپ کی بات پھیلائیں گے اور آپ کے لیے ہر وقت سرگرم رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ آواز آئی، تمہاری درخواست منظور ہے، ہم تمہارے بھائی کو تمہارا قوت بازو بنا دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے، تم پر ان لوگوں کا کوئی قابو نہیں چلے گا، تم دونوں اور وہ تمام لوگ جو تمہارا ساتھ دیں گے وہ جیت جائیں گے اور غالب رہیں گے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے ساتھ فرعون کے دربار میں گئے؟ اور فرعون نے انہیں دیکھ کر کیا کہا؟ یہ انشاءاللہ ہم سنیں گے اگلی قسط میں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔